عزیز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر کنور عبد الماجد خان کی کتاب سالوس، سب ہیڈنگ رندہ میئر۔ محمد اکرم شریف النفس انسان دکھائی دیتے تھے۔ چھوٹا قد، شیو بڑی ہوئی، سر پر گول نمازی ٹوپی پہنے ادھر سے ادھر بھاگتے پھرتے ہیں۔ سگریٹ بھی شوقیہ پی لیتے ہیں، بس بے خیالی میں آدھا سگریٹ جلتا ہوا سرے راہ پھینک دیتے ہیں۔ لاہور شہر میں 3 مرلے کا گھر ہے، نیچے کمرشل ہے جس میں 4 دکانیں تعمیر کی ہیں، جس کا معقول کرایہ آتا ہے۔ اوپر والے حصے میں ان کے بیٹے کی رہائش ہے۔ وہ زندگی کی دوڑ میں شامل ہونے کے لیے اپنی جدوجہد کر رہا ہے۔ وہ خوش قسمت ہے، ایک بیٹا ایک بیٹی کا باپ بن گیا ہے۔ جہاں تک اکرم صاحب کا تعلق ہے، ان کا امریکہ جانا آنا لگا رہتا ہے۔ امریکہ میں ان کا بزنس ہے۔ دوسرا بیٹا محسن بھی ان کے ساتھ رہتا ہے۔ گزشتہ دنوں امریکہ کی ریاست کینس کے شہر کینی کی سڑک سے گزر رہے تھے۔ ایک مکان پر بورڈ لکھا نظر آیا۔ لکھا تھا کرائے کے لیے خالی ہے، ساتھ فون نمبر بھی تحریر تھا۔ چنانچہ ضرورت مند اکرم صاحب نے فون نمبر موبائل میں سیو کر لیا، پھر فون کیا۔ ہیلو، میں اکرم بول رہا ہوں۔ لیسبل اسپیکنگ۔ اکرم، میں یہاں سے گزر رہا تھا، آپ کا بورڈ پڑھا، کرائے کے لیے مکان خالی ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ بل، آپ کل 5 بجے اس طرف آ جائیں، یہاں میں نے دوسرا نیا مکان شروع کیا ہوا ہے۔ اکرم، جی ٹھیک ہے، میں کل آپ کے بتائے ہوئے پتے اور مقررہ ٹائم پر حاضر ہو جاؤں گا۔ اکرم صاحب کو فون پر اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں، نہ ہی ادھر سے کوئی اشارہ ملا۔ دوسرے روز مقررہ جگہ اور ٹائم پر اکرم صاحب ایک دوست کے ہمراہ گاڑی میں پہنچ گئے۔ مسٹر بیل ایک لکڑی کے دروازے پر کام کر رہے تھے، لکڑی کو ملائم کرنے کے لیے رندہ چلا رہے تھے۔ اس مکان کا باقی کام چند دن کا رہ گیا تھا۔ یہ مکان اکرم صاحب نے اندر سے دیکھا، انہیں پسند آ گیا۔ دوسرے اسی راستے سے وہ اپنے کاروبار تک آسانی سے پہنچ سکتے تھے۔ تھوڑی دیر میں باقی باتیں طے کر لی گئیں۔ کچھ دنوں بعد مکان کی چابیاں بھی مل گئیں اور اکرم صاحب کو ہدایت کی گئی کہ وہ بجلی کا بل 1 ماہ کا ادا نہ کریں، لیکن بجلی کے بل کو کون آنے سے روک سکتا ہے؟ اکرم صاحب نے بل ادا کر دیا۔ اس سلسلے میں مالک کو آگاہ کیا گیا تو مالک نے سوری کہا، آپ اتنی رقم کرائے میں سے منہا کر کے مجھے ادا کر دیں، جس کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں۔ اکرم صاحب، سر آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کینی شہر کا میئر ہوں۔ اکرم صاحب نے دل میں کہا، رندہ میئر؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کائنات آپ کی خدمت کر رہی ہے، اس کی قدر کریں، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں۔ سب ہیڈنگ پرندے۔ موسم بہار کا آغاز ہو چکا تھا۔ گھروں، پارکوں، باغوں، کھیتوں میں طرح طرح کے پھول کھلنے لگے تھے۔ ان کی مہک چاروں اطراف میں پھیل رہی تھی، جو انسانوں، جانوروں، پرندوں، کیڑے مکوڑوں کو رومانی دنیا میں لے جاتی تھی۔ پھولوں کے ناقابل بیان رنگوں سے آنکھیں حیرت زدہ ہو جاتیں۔ پودوں، درختوں کی نئی شاخیں نکلنا شروع ہو گئی تھیں۔ زرد پتے گرنے لگے تھے، ان کی جگہ نئے سبز پتے آنا شروع ہو گئے تھے۔ پتوں کا رنگ بھی کئی قسم کا ہوتا ہے، ہلکا گہرا، تیز سبز رنگ آنکھوں کو ٹھنڈک کا احساس دلاتا ہے۔ موسم بہار میں کیڑے مکوڑے کثیر تعداد میں جنم لیتے ہیں، جو انسانوں اور جانوروں کو سخت نقصان پہنچاتے ہیں، جس میں قابل ذکر مچھر اور اس کی نسل ہے۔ اس کے کاٹنے سے جسم پر سرخ دانے نکل آتے ہیں، خارش ہوتی ہے، ملیریا بخار بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح علاج نہ ہونے کی صورت میں جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ اڑنے والے پتنگوں کے علاوہ رینگنے والے زہریلے کیڑے بھی حضرت انسان کو الرجی اور کئی خطرناک بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ علاج کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے، جس پر کافی رقم خرچ ہو جاتی ہے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو زمین میں اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے بھیجا کہ دنیا میں پھیل جائیں اور کیڑے مکوڑوں کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ یہ بات حضرت انسان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ پرندے انسان کو ان موذی کیڑے مکوڑوں سے بچانے کے لیے آسمانوں سے زمین کی طرف آتے ہیں، مگر انسان نے ان پرندوں کو شکار کرنے کے لیے بندوقوں کا رخ ان کی طرف کر دیا۔ ان کو پکڑنے کے لیے جال بھی استعمال کرنے لگے۔ انسان کے ظالمانہ رویے سے پرندوں کی نایاب نسلیں ختم ہو گئیں۔ لوگوں نے اسے کاروبار بنا لیا۔
گاؤں سے بلبل، ہدہد، تیتر، بٹیر، چڑیا، طوطے، فاختہ، کبوتر وغیرہ پکڑ کر جال اور پنجروں میں قید کر دیا۔ شہروں میں فروخت کرنے کا دھندا شروع کر دیا۔ پھر ہوٹل والوں نے ان معصوم پرندوں کا مردانہ طاقت کے نام پر ٹکا کباب بنا کر فروخت کرنا شروع کر دیا۔ نہ جانے حضرت انسان کو کب اپنے دوستوں کی پہچان ہوگی، اس میں کب محبت و احترام کا جذبہ پیدا ہوگا۔ کائنات تو اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، مگر وہ اپنی بربادی کے سامان خود پیدا کرتا ہے، پھر شکوہ کرتا ہے۔ موسم بہار پرندوں کے ملاپ کا سیزن ہے، جس میں انڈے دیتے ہیں، پھر بچے نکلتے ہیں اور خوراک کے سلسلے میں کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں اور زمین کو صاف ستھرا رکھنے میں معاونت کرتے ہیں۔ سب ہیڈنگ: میرا بینک۔ میں نے موٹر سائیکل مغل پورہ ریلوے ورکشاپ نیشنل بینک کی برانچ کی دیوار کے ساتھ کھڑی کی اور عمارت کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ کاؤنٹر پر لوگوں کا رش تھا۔ سٹاف کی نظریں میری طرف لگی ہوئی تھیں۔ ان کے چہروں پر مسکراہٹ عیاں تھی، البتہ وہ اپنے کام میں مصروف رہے۔ برآمدے میں کھڑے گارڈ محمود خان نے مجھے سلام کیا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دیا، پھر مینیجر کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ ایک شخص کلین شیو، بڑے چہرے اور لمبے قد، صاف رنگت، اکڑی گردن والا کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے جوائننگ رپورٹ ان کے سامنے رکھ دی۔ اس نے پڑھتے ہوئے کہا، اچھا تو آپ ہیں؟ آپ نے فوراً رپورٹ دے دی، کوئی چھٹی میڈیکل نہیں دیا؟ جی میں ایسا ہی کرتا ہوں، کوئی بہانہ تلاش نہیں کرتا۔ میرے والد محترم کنور مشکور علی خان اسی بینک میں ملازمت کرتے تھے، سائیکل پر آتے جاتے تھے۔ انہوں نے قائد اعظم کو قریب سے دیکھا تھا۔ ان کے اصولوں پر محنت، ایمانداری سے کام، بس کام کرتے تھے۔ مجھے اسی مشعل کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ میری بات سن کر مینیجر صاحب کرسی سے کھڑے ہو گئے اور مجھے باہر ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ ریلوے لائن کے ساتھ ہم چلتے گئے۔ وہ مجھے برانچ اور سٹاف کے بارے میں بریفنگ کرتے جا رہے تھے، عملے کے خلاف بھی باتیں میرے کانوں میں ڈال رہے تھے۔ ایک فلانگ تک یہ سفر جاری رہا۔ واپسی پر کہنے لگے، تم اپنے کام سے کام رکھنا، ان سے تعلق نہ رکھنا۔ پھر مجھے ایک ڈیوٹی سونپ دی گئی۔ بینک میں لین دین کا کام ہوتا رہا۔ اخراجات کے بل پاس ہو کر میرے پاس آتے رہے۔ محمود خان گارڈ کاغذات میری ٹیبل پر جمع کرتا رہا۔ میں انہیں ترتیب دے کر ایک موٹے رجسٹر میں ہیڈنگ اور لائن لگا کر درج کرتا رہا۔ اس وقت کمپیوٹر وغیرہ نہیں آیا تھا اور اس سیٹ پر کام کرنے کے لیے ہر کوئی تیار نہیں ہوتا تھا۔ اگر کوئی فرق آ جاتا تو کافی لیٹ بیٹھنا پڑتا تھا، کبھی کبھی رات بسر ہو جاتی تھی۔ ابھی مجھے آئے چند ماہ ہوئے تھے۔ سٹاف کے ساتھ کی گئی ناانصافیاں کھل کر میرے سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ مجھے حیرت ہوئی، ہم کس دور میں رہ رہے ہیں اور ظلم سہ رہے ہیں۔ گارڈ جو کئی ماہ سے اکیلا 24 گھنٹے ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا، اس کے پاؤں سوج گئے تھے، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اپنی بیوی بچوں کو دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا۔ وہ میری طرف امید بھری نظروں سے دیکھتا تھا۔ چنانچہ ایک گارڈ کی پوسٹنگ کرائی گئی۔ ایک رجسٹر پر دونوں کے ٹائم درج کیے گئے۔ وہ رجسٹر لے کر محمود خان گارڈ میرے پاس مسکراتا ہوا آیا، رجسٹر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں اس کے جذبات سمجھ رہا تھا۔ شام کو وہ گھر جانا چاہتا تھا، اپنی بیوی بچوں کو کئی ماہ بعد ملنا چاہتا تھا۔ صبح 8 بجے سے شام 8 بجے کی ڈیوٹی لکھ کر لائے تھے۔ اگرچہ یہ بھی غلط تھا، مگر میں نے رجسٹر پر سائن کر دیے۔ وہ خوشی خوشی رجسٹر لے کر مینیجر کے پاس پہنچا۔ تھوڑی دیر میں مینیجر کی غصے بھری آوازیں آنے لگی، تم نے یہ کیسی ڈیوٹی لگا لی؟ 4 گھنٹے تم ڈیوٹی دو گے اور 4 گھنٹے دوسرا گارڈ، تم میں سے کوئی گھر نہیں جائے گا۔ گارڈ اس ظلم پر بولنے لگا، جناب اس وقت بینک کا قانون کہا گیا تھا جب مجھ اکیلے سے 24 گھنٹے ڈیوٹی لی گئی، کوئی یونین اور کوئی ادارہ کام نہیں آیا۔ اب یہ ظلم اور برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پھر دونوں نے ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیا اور زور آزمائی کرنے لگے۔ اس صورتحال کی مجھے امید نہیں تھی۔ جلدی سے اپنی سیٹ سے اٹھا اور دونوں کو چھڑایا۔ مینیجر کو سمجھایا، ماتحت لوگ ہیں، اسے گھر جانے دو، آپ کو دعائیں دے گا، مگر اسے یہ بات قبول نہ تھی۔ اس وقت کے لیڈر تشریف لائے، گارڈ کو دوسری برانچ تبدیل کر دیا گیا۔ مجھے مینیجر نے دھمکی دی کہ تمہیں جیل بھیج دیں گے۔ مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی مجھے کس جرم میں بھیجا جائے گا۔ دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو کو کیمپ جیل لاہور
پھانسی کی سزا ہو چکی تھی، حکومتی مشینری اپنا کام کر چکی تھی، عوام خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی، ملک میں تناؤ کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ برانچ میں ایک کلرک نے BA پاس کر لیا تھا، اس کی 2 انکریمنٹ ریجنل آفس سے منظور ہو چکی تھیں۔ اس کا لیٹر مینیجر صاحب نے اپنی دراز میں دبا رکھا تھا۔ وہ اس سلسلے میں بہت پریشان رہتا اور مینیجر صاحب کے جائز اور ناجائز حکم بھی تسلیم کرتا۔ ایک دن 12 بجے دوپہر مینیجر نے اسے اپنے کمرے میں طلب کیا اور مجھے کاؤنٹر سنبھالنے کا حکم دیا۔ اس وقت ریلوے مزدوروں کا بہت رش ہو گیا تھا۔ ان کی چیک لکھنے اور بیلنس بتانے کا کام، لیجر سسٹم میرے لیے اجنبی تھا۔ چنانچہ مینیجر سے پوچھا، آپ نے اس وقت اس سے کیا ضروری کام کرنے کے لیے اندر بلایا ہے؟ کوئی معقول جواب نہیں دیا گیا، صرف یہ کہا ڈاک کے کام کے سلسلے میں اندر بلایا ہے، جس پر میں نے کہا اسے کاؤنٹر پر رہنے دیں، میں ڈاک کے ساتھ اپنی ڈیوٹی بھی سر انجام دے دوں گا۔ مگر ایسا نہ ہوا اور مجھے کئی محاذوں پر اکیلے کام کرنا پڑا۔ مجھے اس لمحے والد صاحب بہت یاد آئے۔ وہ بھی دوسری جنگ عظیم میں برما کے بارڈر پر کئی محاذوں پر بڑی بہادری سے لڑے تھے اور دشمن کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ انہیں ایوارڈ ملے، 1939-45 سٹارز، برما سٹار، اوورسیز بیج اور وکٹری میڈل بھی ملے تھے۔ اس طرح مجھے بھی نیشنل بینک انارکلی میں اچھی کارکردگی پر اضافی انکریمنٹ ملی تھی اور صدر بینک نے مجھے تعارفی خط سے نوازا تھا۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ پھر کلوزنگ آ گئی، رات گئے تک کاغذات تیار ہوتے رہے۔ ان کو میں ایک خاص کتاب کلین کیس پر درج کرتا جاتا تھا۔ پھر بٹ صاحب نے مینیجر کو بتایا کہ سیونگ اکاؤنٹ میں منافع دینے سے برانچ 10,000 خسارے میں چلی گئی ہے۔ چنانچہ 10 کھاتے داروں کو 1,000 منافع کم کر کے برانچ کو منافع میں شو کر دیا گیا۔ ریجنل آفس سے مینیجر کو کیش ایوارڈ دیا گیا۔ میں نے اس ناجائز طریقہ کار پر آواز بلند کی، میری لکھی ہوئی کتابیں تبدیل کر دی گئیں، مجھے پھر کاؤنٹر پر ڈیوٹی دینے کے احکام دیے گئے اور گالیاں بھی دی گئیں۔ میں غصے میں آ گیا، پاس کھڑے گارڈ کی بندوق میرے ہاتھ میں آ گئی، بائیں ہاتھ سے مینیجر کے کمرے کا چھوٹا شیشہ توڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ میں بندوق سیدھی کرتا، بٹ صاحب نے مجھے قابو کر لیا اور کرسی پر بٹھا دیا، ٹھنڈے ہونے کی ہدایت کی۔ مینیجر کمرے میں خوف سے کانپ رہا تھا۔ پھر بٹ صاحب مجھے باہر لے آئے، ہاتھ سے خون بہہ رہا تھا، جیب سے رومال نکال کر ہاتھ پر باندھ لیا اور کسی طرح گھر پہنچا۔ گھر آ کر کپڑے تبدیل کیے۔ مغرب کے وقت ایک رکشہ گیٹ کے آگے رکا، پھر بیل کی آواز آئی، میں باہر نکلا۔ ایک پولیس والا سامنے کھڑا تھا جو مجھے ساتھ لے جانے کے لیے آیا تھا۔ میں سفید شلوار کرتے میں ملبوس تھا، اس کے ساتھ رکشے میں بیٹھ گیا۔ اندر ایک اور پولیس والا بیٹھا تھا، مجھے درمیان میں بٹھا لیا۔ ایک نے مجھے ہتھ کڑی لگا دی، پھر رکشہ مغل پورے کی طرف چل دیا۔ تھوڑی دیر میں ہم تھانے پہنچ چکے تھے، جہاں پر مجھے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ دوسرے روز یونین کے لیڈر صاحبزادہ اور شیخ فاروق مجھے ملنے آئے، کہنے لگے تمہارا دماغ درست ہوا ہے، پھر مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ میں نے اپنا وکیل کیا۔ تیسرے دن عدالت کینٹ کچہری میں پیش کیا گیا۔ آواز لگی، عبد الماجد بنام سرکار، بڑی ہوشیاری سے میرے خلاف مقدمہ بنایا گیا، میری ضمانت نہیں ہوئی اور پھر کیمپ جیل بھیج دیا گیا۔ اوپر کی منزل میں بڑے سے ہال میں رکھا گیا، جہاں پر دوسرے قیدی چادر اور کچھ چٹائیاں بچھا کر لیٹے اور بیٹھے ہوئے تھے۔ کئی نشئی جیب کترے اور چھوٹے جرائم میں ملوث اپنی قید کاٹ رہے تھے۔ ایک لیٹرین تھی جو گندگی سے بھری رہتی تھی۔ دوپہر کو دال چھلکوں والی پتلی اور کنکر روٹی کے ساتھ کھاتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ میں ادھر ادھر پھرتا رہتا تھا۔ ایک دن ہال سے نکل کر نیچے آ گیا، تھوڑی دور گیا تھا، ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا پایا۔ اندر نگاہ ڈالی، کوئی نہیں تھا۔ ایک طرف پانی کی ٹوٹی لگی ہوئی تھی، خوشبودار صابن بھی رکھا ہوا نظر آ گیا۔ اب دیر کس بات کی تھی؟ کئی دنوں سے نہایا نہیں تھا۔ صابن مل کر اچھی طرح نہایا اور خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ چلتے چلتے دوسری طرف جا پہنچا۔ کمرے کے برآمدے میں ایک لمبا سا جوان کھڑا تھا، اس کے پاؤں اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ مجھ سے پوچھنے لگا، باؤ جی تسی کیڑے جرم میں آئے ہو؟ میں نے کہا، مینیجر کے ظلم کے خلاف آواز بلند کی تھی۔